اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو بے شک اس کے لیے زندگی تنگ ہے۔ جس نے اللہ رب العزت کے ذکر سے منہ پھیرا اس کے لیے زندگی تنگ ہے۔ اور آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ جو اللہ رب العزت کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، زندگی میں مارے مارے وہ پھرتا ہے، اسباب کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، کھانے پینے کمانے کے اعتبار سے زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ پھر تو وہ کبھی خودکشی کی طرف جاتا ہے اور کبھی ناشکری کی طرف جاتا ہے اور کبھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے، کبھی بچوں کو مارتا ہے، کبھی بیوی کو مارتا ہے، گھر والوں کو مارتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے اس نے منہ پھیر لیا۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے گا اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ تو یہ زندگی کا تنگ ہونا کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ ہم جب اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں تو پھر زندگی ہم پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ اور حضور اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اب دنیا میں تو وہ دیکھتا ہے نا، سب کچھ نظر آتا ہے، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کو بھلا بیٹھا، منہ ذکر اللہ سے موڑ لیا، تو پھر کیا ہو گیا؟ زندگی اس کے لیے تنگ ہو گئی۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا۔ اب یہ دنیا میں نظر نہیں آتی بھلائی اور برائی، مگر یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھلائی کرے گا ذرہ بھر بھی، ذرے کے برابر بھلائی کرے گا وہ قیامت کے دن دیکھے گا۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ یہ بھلائی اور برائی کا جسم ہوگا قیامت کے دن۔ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ جب قیامت کے روز جب سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ پہاڑوں کے پہاڑ نیکیوں کے نظر آئیں گے، تو پوچھیں گے مولا یہ زندگی میں ہم نے یہ نیکیاں تو نہیں کی، یہ کس کی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا جو پیچھے چھوڑ کر آئے تھے نیک اولاد، اور جو صدقے جاریہ کر کے آئے تھے، جو پیچھے تم نیک کاموں کے لیے جن کو لگا کر آئے تھے وہی کام وہی نیک اعمال کرتے رہے، انہوں نے یہ تمہارے لیے یہ تحفے بھیجے ہیں۔ پہاڑوں کے باہر نیکیوں کے دیکھیں تو اس آیت میں ہے کہ جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا، جو ذرہ بھر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کہ آج یہ دنیا ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، عمل کی جگہ ہے، جزا کی جگہ نہیں ہے۔ تو جب عمل کی جگہ ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ کامل عمل کرے،
عمل کرے. اللہ رب العزت نے تو انسان کے لیے طرح طرح کے بہانے بنائے ہوئے ہیں، طرح طرح کے بہانے بنائے ہوئے ہیں. رحمت حق بہانہ بھی جویت بہان نمی جویت، کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے، وہ کچھ زیادہ تلاش نہیں کرتی، زیادہ نہیں مانگتی. تو بہانہ بنا، تو اس کی بارگاہ میں تھوڑا سا جھک جا. بہانہ تو بنا، وہ دیکھنا تجھے بخش دے گا. بہانہ بنا، تھوڑا سا رونا نہیں آتا رونے جیسا منہ بنا، آنسو نہیں آتے مگر پھر بھی آنسو لانے کی کوشش تو کر. تو وہ زیادہ آنسو نہیں چاہتی رحمت حق، وہ زیادہ تیرا رونا نہیں چاہتا، بس تو رونے جیسا منہ بنا، اس کی بارگاہ میں جھک، وہ تجھے بخش دے گا، وہ تجھے بخش دے گا. یہ رمضان المقدس کا یہ جو مہینہ ہے، یہ جو عشرہ چل رہا ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے، تو آ تو صحیح اس کی بارگاہ. تو آئے گا، تھوڑا سا گڑ گڑائے گا، ندامت شرمندگی محسوس کرے گا، تو اللہ رب العزت کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ وہ تجھے بخش دے. اللہ رب العزت کی رحمت بڑی بے قرار رحمت ہے کہ اس رحمت کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. تو وہ تو انسان کو دیکھتا ہے کہ انسان تو اس کی بارگاہ میں آئے، تھوڑا سا شرمندہ ہو جا، ندامت اختیار کر، وہ تجھے بخش دے. تو کل بروز قیامت کیا ہوگا؟ بھلائی بھی نظر آئے گی اور برائی بھی نظر آئے گی. اور دوسری جو ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، معیشت ضنکا، تو اس کے لیے معیشت تنگ کرتی جائے گی، اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی. تو یہ سارے کے سارے اسباب ہم نے خود گڑے ہوئے اپنے لیے. ہم زندگی سے تنگ کیوں ہیں؟ ہر نوجوان سے، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، بچہ ہو، اسے پوچھے کیسی زندگی گزر رہی ہے، تو وہ یہی کہتا ہے بڑی اوکھی گزرتی گئی، زندگی بڑی اوکھی گزرتی گئی، تنگ ہے زندگی، تو مال ڈھیر، پیسہ کوئی نہیں، کی میں زندگی گزاروں. کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیا ہے، اسی وجہ سے اوکھی گزرنی پڑی ہے. اگر اللہ کے ذکر میں زندگی گزارو، اگر اللہ کے ذکر میں لمحات گزرے، تو یہ زندگی بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. اللہ رب العزت کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے. تو اس کی بارگاہ میں آ تو صحیح، وہ دیکھنا تیرے لیے ایسے ایسے دروازے کھولے گا کہ تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ تجھے رزق کہاں سے مل رہا ہے، تجھے سکون کہاں سے آ رہا ہے. تو اس کی بارگاہ میں آ، تو اس کی بارگاہ میں نہیں آتا، حضور کی پناہ میں آ جا. حضور نے یہ ساری زندگی اللہ رب العزت کا پتہ بتایا ہے. جب تو حضور کی پناہ میں آئے گا نا، تو پھر تیرے لیے یہ زندگی آسان ہو جائے گی، کوئی مشکل زندگی نہیں ہے. حضرت تیمین داری فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام تو انسان حیوانوں اور جانوروں کی مشکلات کو بھی آسان فرماتے تھے، سنتے تھے، آسانیاں ان کے لیے فرماتے تھے. حضرت تیمین داری فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے ہوئے تھے دربار مصطفیٰ علیہ السلام میں، ایک اونٹ آیا دوڑتا ہوا، بلبلاتا ہوا اونٹ آ گیا، دربار مصطفیٰ میں پہنچا، اپنا سر اس اونٹ نے حضور علیہ السلام کے قدموں پر رکھا اور سجدہ کیا، گھٹنے ٹیک دیے، سجدہ کیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ حیوان جانور سے آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہمیں بھی آپ حکم دے، اجازت دے، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. تو فرمایا یہ تو حیوان ہے، یہ تو مکلف نہیں ہے، تم تو مکلف ہو، تو اجازت نہیں ہے سجدے کی. پھر اس نے حضور علیہ السلام کے ساتھ سرگوشی کی، حضور کے کان میں بات کی اونٹ نے، اور بات کر ہی رہا تھا تو اتنے سے دو آدمی چھریاں اٹھائے ہوئے اور رسے اٹھائے ہوئے آ گئے. جیسے ہی اونٹ نے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے پیچھے ہو گیا، حضور کی پناہ میں آ گئے، پیچھے چھپ گیا حضور کے. تو صحابہ کرام حیران،
جیسے ہی وہ دو شخص آئے دربار مصطفیٰ میں، یا رسول اللہ یہ اونٹ ہمارا ہے، ہم اس کو ذبح کرنے لگے تھے اور یہ بھاگ بھاگ کر آ گیا۔ تو اونٹ نے پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، سرگوشی کی کان میں، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اب میں یہ اونٹ نہیں دوں گا، یہ اونٹ مجھے دے دو۔ کتنے کا دو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ویسے ہی رکھ لیں، اور یہ آپ کیوں لے رہے ہیں، کسی کام کا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ نے مجھے تمہاری شکایت کی ہے کہ میں اتنا عرصہ ان کی خدمت کرتا رہا ہوں، وزن اٹھاتا رہا ہوں، ان کا کام کرتا رہا ہوں، اب میں بوڑھا ہو گیا، کام نہیں کر سکتا، مجھ میں طاقت نہیں رہی، انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس کو ذبح کر دیا جائے۔ یا رسول اللہ مجھ پر جب یہ وزن لادتے تھے تو ان کے اس وقت میں ان کو پیارا لگتا تھا، اور جب میں بوڑھا ہو گیا اب مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں تو میں ذبح نہیں ہونا چاہتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے بیچ دو، وہ اس کی کیا قیمت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے لگائی تھی کہ 100 درہم یا دینار لگی تھی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو فرمایا کہ اس کو ان کو دے دو 100 درہم، 100 روپیہ اس کو دے دیا، ان کو چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جا تجھے میں نے آزاد کیا، تو جینا چاہتا ہے میں نے تجھے آزاد کیا۔ اونٹ چلا تھوڑا سا، پھر دربار مصطفیٰ میں یا رسول اللہ میں آزادی نہیں چاہتا، میں آپ کے دربار میں رہنا چاہتا ہوں۔ جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، حضور کی پناہ میں آ گیا، حضور علیہ السلام نے ان کے لیے ایسی زندگی آسان فرما دی، زندگی آسان فرما دی۔ تو پتہ چل گیا کہ حضور کی پناہ جو ہے یہ زندگی آسان کر دیتی ہے، حضور علیہ السلام کا قرب زندگی آسان کر دیتا ہے، اور حضور علیہ السلام سے ہی ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہنا، یہ زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو زندگی میں انسان سے بڑی خطائیں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں شرابی تھا، اپنی توبہ کا واقعہ سناتے ہیں، میں شرابی تھا، میری 2 سال کی بچی تھی، جب میں شراب پیتا تو وہ بچی شراب انڈیل دیتی اور گرا دیتی اور مجھے روکتی بابا یہ شراب نہ پیے، وہ فوت ہوگی، میں نے شراب نہیں چھوڑی۔ میں سویا، ایک رات سویا، خواب میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے ایک اژدہا لگ گیا، بڑا سانپ لگ گیا، میں دوڑتا جا رہا ہوں، دوڑتا دوڑتا ایک مجھے بزرگ نظر آیا، میں نے اس سے کہا کہ بزرگ آپ نیک آدمی ہیں، مجھے بچائیے، میرے پیچھے سانپ لگا ہوا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا مجھ میں طاقت نہیں ہے میں تجھے بچا سکوں، آگے پہاڑ کی طرف نکل جا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ کی طرف گیا تو وہی میری جو فوت شدہ بچی تھی وہ سامنے کھڑی تھی، 2 سال کی فوت شدہ بچی وہ سامنے کھڑی ہے، اور اس نے کہا کہ اس نے سانپ کو صرف اتنا ہی کہا جا میرے بابا سے دور ہو جا، میں تجھے بابا کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتی، میرے بابا سے دور ہو جا۔ تو وہ سانپ دور ہو گیا۔ تو بیٹی نے بابا کے ساتھ پیار کیا، بالوں میں ہاتھ پھیرا، منہ پر ہاتھ پھیرا، اور پھیر کر کہتی ہے بابا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ شراب چھوڑ دیں، آپ شراب کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو حضرت مالک بن دینار نے پوچھا یہ سانپ یہ کیا تھا اور وہ بزرگ کیا تھا؟ تو کہنے لگی بیٹی کہ بابا یہ جو آپ کے برے اعمال ہیں یہ سانپ تھا جو آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور وہ جو بزرگ تھے ان میں طاقت نہیں تھی، وہ آپ کے نیک اعمال تھے کہ ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ آپ کو بچا سکے، تو اس لیے آپ مہربانی فرمائے شراب چھوڑ دیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں اٹھا توبہ پکی کر کے میں اٹھا، اس کے بعد پھر میں نے شراب نہیں پی۔ تو بیٹی نے
توبہ کروا دی، بیٹی یہ توبہ کا سبب بنی، تو اللہ رب العزت کی جو رحمت ہوتی ہے وہ بڑی بہت زیادہ رحمت ہے ہوتی ہے، اور وہ رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے، رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ تو میری بارگاہ میں آئے گا تو میں تیری بخشش کر دوں گا، بخشش کر دوں گا۔ تو آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس کے بیٹے ہیں، بچے ہیں یا بچہ ہے، وہ یہ کیا کہتا ہے کہ میرے لیے میرے بیٹے کے رشتے بہت ہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے قرآن اندازی کرنی پڑے، کہ اتنی لڑکیاں ہیں قرآن اندازی کرنا پڑے مجھے۔ اس کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ یہ تو اللہ رب العزت کی رحمت ہے بیٹی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک بیٹی کی پرورش کی اچھے طریقے سے اور اس کی شادی کی، اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دے، جس نے دو کی پرورش کی اس کو بھی جنت عطا فرما دے۔ تو یہ تو رحمت ہے۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر تو کسی کے ہاں رشتہ دیکھنے کے لیے گئے تو وہ اپنے گھر آتے ہیں تو پھر اس کے عیب بیان کرتے ہیں، بچی کے کالی ہے، قد چھوٹا ہے، لمبے قد کی ہے، اس طرح کی ہے، اس طرح کی ہے۔ اگر اس طرح باتیں کرنے سے رب ناراض ہو گیا کہ وہ بھی تو اللہ رب العزت نے ہی بنائی ہے، اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، ہمارے بیٹے ہیں تو کیا ہو گیا، وہ بھی تو کسی کی بچی ہے، تو اللہ رب العزت کی ناراضگی ہو گئی تو پھر تو کیا کہا جائے گا۔ تو اس طرح کی باتیں یہ نامناسب ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی کی بچی کے لیے اس طرح کے الفاظ بولے جائیں۔ اگر پسند نہیں ہے تو آپ نہ کریں، مگر کسی کے عیب تو نہ نکالیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ چھوٹی سی چھوٹی بات پر راضی ہو جاتا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اللہ رب العزت کس بات سے ناراض ہو گیا۔ جب ناراض ہو جاتا ہے تو پھر جب اللہ رب العزت کی رحمت منہ موڑ لیتی ہے تو پھر زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک شرابی آیا اور شرابی آ کر کہتا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کرتا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کامل ولی گزرے ہیں، بڑی صوفیاء میں ان کا نام ہے۔ شرابی آیا، توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے اس کو توبہ کروائی، اور جیسے ہی اس نے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے اس پر اتنا رحم کیا، اتنی رحمت کی کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنا قرب عطا فرمایا، اللہ رب العزت کا دوست بن گیا، اللہ رب العزت نے اس کو اپنا قرب عطا فرمایا، دوست بنا لیا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب انسان جھک جاتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہے،